الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز دوستو، روز کے معاملات میں فجر کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک کوئی گفتگو کا معمول چل رہا ہے، لیکن آج بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو رات میں بالکل نہیں سوئے، تو ان کی تھوڑی سی رعایت بھی ملحوظ ہے۔ ایک آدھ خیر خواہ تو ایسے بھی تھے جو ہمارے حال پر رحم کھاتے ہوئے کہتے تھے کہ آج چھٹی لے لیے تو اچھا ہے، لیکن فجر کے بعد بہرحال تھوڑی دیر مذاکرہ ہو جائے کسی چیز کا تو زیادہ اچھا ہے، اس واسطے کہ صبح کے وقت سونے کی ممانعت روایات میں آئی۔ البتہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، کچھ متفرق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں تاکہ معمول بھی پورا ہو جائے۔ ویسے آج بہت سارے وہ ساتھی بھی ہیں جو 20 رمضان سے یہاں نہیں ہیں، بلکہ کل آئے، پرسوں آئے یا آ جائیں گے، تو ان کو یہاں کے جو معمولات ہیں بتانا چاہیے، خود بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ جو 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں غنیمت سمجھ، اس قسم کے دینی اعمال میں لگے رہنے کا ماحول عام طور پر میسر نہیں آتا، اس لیے جو وقت رہ گیا بچا ہوا ہے اس کی قدر کرنا ہے، اور یہ عزائم و ارادے بھی کرنے ہیں کہ جو ضروری معمولات یہاں کے رہے ہیں وہ میرا مستقل معمول بن جائے۔ تو پہلے تو ایک عمومی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ فجر کے بعد ایمانیات کی بات 11 بجے نمازوں میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کے حصے کی تصحیح، اذکار نماز، مسائل اعتکاف، ظہر کے بعد حدیث کا سبق، بزرگوں کے واقعات، اسماء حسنہ کا ورد، درود شریف کے الفاظ کی تلاوت، پھر اجتماعی دعا، پھر انفرادی ذکر، عصر کے بعد 24 گھنٹے کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کی سنتوں کی تفصیل، اور منتخب احادیث سے، فضائل تبلیغ سے کچھ حدیثوں کا سنانا، اور دعاؤں کے مجموعے سے ایک منزل دعاؤں کی پڑھنا، 24 گھنٹے میں کم سے کم 500 دفعہ درود شریف اور 3 پاروں کی تلاوت، عشاء کے بعد پھر 1 گھنٹہ عمومی مذاکرہ اخلاقیات کا۔ یہ یہاں کے معمولات ہیں۔ جو نئے ساتھی ہیں آج وہ یہاں رہیں گے، جو رہنے والے ہوں تو ان کو اس کا خیال رکھیں۔ یہ معمولات ہر اس ساتھی کو دیے گئے ہیں جو 3 دن یا اس سے زائد وقت کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جو 1 دن کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو وہ ٹوکن چونکہ نہیں دیا جا رہا، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ جتنا بھی آپ وقت یہاں دیں اس میں کسی نہ کسی عمل میں آدمی لگا رہے، اجتماعی عمل، انفرادی عمل۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اس میں بہت لوگ الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، بڑی ان کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کا التزام کرنا چاہیے۔ ایک، مخصوص اوقات میں کچھ اذکار ہیں، مثلا صبح و شام کی دعائیں پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، قل اللہم مالک الملک کی 2 آیات، شہد اللہ انہ کی 1 آیت، ان تینوں کی تلاوت کے بعد کہنا چاہیے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آیت نہیں،
معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے دو زبردست فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی کی 70 حاجتیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری فرماتے ہیں۔ کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیجیے، آیت الکرسی، قل اللہم مالک الملک کی دو آیات، شہید اللہ انہ کی ایک آیت۔ اس کے بعد کہنا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کے بعد آپ کی جو ضرورت ہے مانگی۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد ایک چھوٹا سا عمل اور ہے، چوتھا کلمہ 10 دفعہ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ پڑھیں۔ عصر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے، زاویہ نہ بدلیں۔ صبح میں اگر کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ شام تک ناگوار چیزوں سے محفوظ رہے گا، جو عصر میں پڑھ لے تو انشاءاللہ صبح تک ناگوار چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ کچھ موقتی اعمال ہیں۔ ایک خاص عمل اور ہے، اور وہ ہے محنت کر کے، کوشش کر کے کسی بزرگ سے لے کر ذکر کچھ ایسا کرنے کی عادت ڈالیں کہ دل میں اللہ کی یاد بس جائے۔ ہمیشہ دھیان لگا ہوا رہے تعالیٰ جل شانہ کی طرف، تو دل میں یاد الہی آ جاتی ہے، ساری پریشانیاں تقریباً رفع چکر ہو جاتی ہیں۔ اصل میں پریشانی اور راحت کا تعلق دل سے ہے، باہر سے نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے کر 3 ٹائر میں بیٹھتا ہے، ٹرین میں چکلے والے ڈبے میں بیٹھ جاتا ہے، چکلے پہ بیٹھا ہوا، بیٹھنے کو جگہ ہی برابر نہیں، مگر دھلتے رہتا ہوں، نیند آتے رہتی ہے، اس کو آرام کا تقاضا رہتا ہے، بے فکر رہتا ہوں۔ جو بغیر ٹکٹ لے کے ٹرین میں سوار ہو جاتا، انہیں اے سی کے ڈبے میں بھی گیا تو سکون سے نہیں بیٹھتا، کبھی یہ ڈور دیکھتا ہے، کبھی وہ ڈور دیکھتا ہے، کبھی یہ کھڑکی میں سے جھانکتا ہے، کبھی وہ کھڑکی میں سے جھانکتا ہے۔ اس سے بولو میاں اے سی بوگی ہے، گدے والی سیٹاں ہیں، چاندنی بچھی ہوئی ہے، تکیوں کا انتظام ہے، اوڑھنا وہاں موجود ہے، اور سیٹ سے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، کئی کو پریشان ہے۔ باہر کا نقشہ پورا آرام کا ہے کہ نہیں؟ مگر آرام ہے، اسے راحت میسر ہے نہیں ہے۔ اور وہ جو چکلے والی بوگی میں بیٹھا ٹکٹ لے لے کے، باہر کا نقشہ پورا بے آرامی کا ہے، دل میں آرام ہے۔ اس کو پوچھو کہ اس کو آرام کئی کو ہے، اس کو بے چینی کئی کو ہے، بولے تو وہ اندر سے اس کے پاس اطمینان ہے کہ میں قانونی ہوں۔ وہ اے سی والے کو اندر سے فکر کا منگیر ہے کہ میں غیر قانونی ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو راحت کا تعلق، کلفت کا تعلق باہر کے نقشوں سے نہیں ہے، اندر کی حالت سے ہے، دل سے متعلق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ جب دل سے راحت کا تعلق ہے تو پروردگار عالم جیسی ذات بابرکات کی یاد جب دل میں بس جاتی ہے تو پھر راحت ہی راحت رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو بسا لینا دل میں۔ سمجھانے کے لیے ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں، یہاں اس وقت میں 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک 10 آدمیاں اور آ کے بیٹھ گئے، کوئی پریشانی ہوتی؟
نہیں ہوتی ہے نا. 5 فٹ کے آدمی 6 فٹ کے آدمی 5 نہیں 10 آگے بیٹھ گئے کوئی پریشانی ہے. 3 انچ کا اگر چوہا آ گیا. سامعین کرام کیا فرماتے ہیں؟ مولانا محترم ذرا تقریر روک دیجیے آپ، ذرا پہلے ہماری الجھن دور ہو جائے. وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا، وہ ہٹا، پورے مجمع میں انتشار کا پھیل جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ 10 آدمی آئے تو انتشار نہیں ہوا، 3 انچ کا چوہا آ گیا تو انتشار ہو گیا. قصہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 10 آدمی اگر آئے تو آنے کی چیز آئی، چوہا آیا تو نہیں آنے کی چیز آئی، ہے کہ نہیں؟ آنے کی چیز جب آتی ہے تو پریشانی نہیں ہوتی، نہیں آنے کی چیز جب آتی ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دل میں کیا آنے کا ہے کیا نہیں آنے کا ہے معلوم کریں اب تک کہ نہیں کرے. جو نہیں آنے کا تھا وہ آ گیا، یہ ہے پریشانی پوری. چیزوں کی محبتیں اس میں آ گئی، دنیا کی چیزیں اس میں بس گئی، خراب قسم کے جذبات اس میں آ گئے، مکروہ قسم کے ارادے اس میں پلنے لگ گئے، غیروں کی عداوتیں دشمنیاں اس میں پھنس گئیں. نہیں آنے کی چیز آئی، اس واسطے پریشانی ہے. سکون ہے ہی نہیں آج. سکون راحت تو اہل اللہ کے پاس، بزرگان دین کے پاس رہا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا بھی ہے راحت اور سکون کی جو دولت ہم کو میسر ہے، اگر بادشاہان وقت کو معلوم ہو جائے اور ان کا بس چل سکے تو فوج کشی کر کے ہم سے یہ دولت لے لیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ دولت فوج کشی سے حاصل نہیں کی جا سکتی. اسی لیے بھائی یہ غفلت والی جو کیفیت ہے اسے ختم کرنا. یاد بتانا مولا کے دل میں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تجھ سے مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زما اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کہا ہمارے بزرگوں نے. فانی چیزوں بے حیثیت چیزوں کو دل میں بسا لیا. ہمارے بعض اکابر نے فرمایا اللہ نے دل ایک بنایا، ایک کے واسطے، جو ایک ہے اس کے واسطے ایک دل. دل ایک ہے 1000 چیزیں بسانے کے چکر میں، ایک کو بساؤ، جو ایک ہے اسے بساؤ، اس کی فکر کرنا. تیسری مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھائیو، اسلام کے جو احکام ہیں ان میں ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل، تیسرا ہے اخلاق. یہ 3 چیزیں اچھا یاد رکھنا. یہ نصاب ہے، سمجھ لیجیے. پورے قرآن و سنت کے علوم کا عطر ہے. عقیدہ درست ہو جائے، عمل صحیح ہو جائے، اخلاق سنور جائے. اس کی جدوجہد، اس کی محنت. تو عقیدے میں سب سے اعلیٰ ترین عقیدہ توحید کا، اسلام کے احکام میں سب سے بڑا حکم، سب سے پہلا حکم، ایسا حکم کہ یہ سب سے پہلے بھی مطلوب ہے، سب سے اخیر میں بھی مطلوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں مستقل مطلوب ہے. اسی واسطے کسی نے دعا کرتے ہوئے یوں کہا تھا، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. ہے نا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اسے سکھاتے ہیں، یہ اس کے کان میں ڈالتے ہیں. اور جب کوئی جا رہا ہو تو کہتے ہیں پاس بیٹھ کے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا کہو لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلی اور بنیادی جو تعلیم ہے وہ توحید کی ہے. توحید میں بھی مراتب ہیں، تفصیل اس وقت نہیں سنائی جا رہی، صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جاننے سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے. تو توحید میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں، نہیں ہے کوئی معبود، تو کوئی میں کیا کیا ہے وہ ذہن میں نہیں آتا لوگوں کی. عرش بھی اس میں ہے، فرش بھی اس میں، ملائکہ بھی اس میں ہے،
جنات بھی اس میں ہیں، انسان بھی اس میں، نباتات بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی، چاند، سورج، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، سمندر، انسان، حیوان، جنات، فرشتے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین گروہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا، کوئی میں سب داخل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہ قرار دیا جائے اور کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ان کو معبودیت کا درجہ دیا گیا ہو۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کرتا دھرتا صرف اور صرف حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے، وہی فاعل حقیقی ہے۔ فعل یعنی کرنا ان میں ذاتی طور پر پایا جاتا ہے۔ فعال لما یرید ان کی شان ہے، فاعل حقیقی وہ ہیں۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے توحید کا۔ تیسرا مرتبہ تمام صفات کمال سے متصف صرف اور صرف حق تعالی جل شانہ کی ذات، موصوف بصفات کمال حق تعالی ہیں۔ اور چوتھی چیز وجود حقیقی صرف حق تعالی ہی کو حاصل ہے۔ یہ چاروں چیزوں کی تفصیل سمجھنے کی، اس کے برخلاف چار شرک پائے جاتے ہیں، آثار کے درجے کا، افعال کے درجے کا، صفات کے درجے کا، وجود کے درجے کا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے بتایا چار شرکاں، چار سرکاں ہیں تجھے۔ پرانی اردو ہے، شرکاں بھی پرانی اردو ہے۔ کسی رسی کو، کسی دھاگے کو، کسی ڈوری کو جو گرا لگاتے ہیں نا، اس کو سرک بولتے، وہ مراد ہے۔ چار شرکاں، چار سرکاں ہیں تجھے، ان کو سرکا یعنی ان کو ہٹا دے، ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے۔ کائنات میں سے کسی چیز کو معبودیت کا درجہ دے دیے، شرک ہے۔ فاعل حقیقی کسی اور کو قرار دے دیے، شرک ہے۔ تمام صفات کمالیہ سے متصف کسی اور کو قرار دے دیے ما سوی اللہ کو، شرک ہے۔ تو سب سے پہلا حکم توحید کا۔ یہ عنوان اس لیے سنایا گیا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی معلوم کیے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی تفصیلات ابھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ دوپہر میں آپ نے سنا ہمارے حضرت کے فیض یافتہ شخص سے کہ 3-4 افرادی مشہور تھے ریاست میں، ان میں ایک حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ کہیں کہیں آپ جلسوں میں جاتے تو بعض لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ کس عنوان پر بیان فرمائیں گے؟ تو حضرت فرماتے تھے میرے کو ایک ہی عنوان آتا، میرے کو ایک ہی عنوان آتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جب بیان شروع فرماتے تھے تو بڑے بڑے علماء تفصیلات بہت ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو پھیلاؤ تو قرآن و سنت کی تفصیلات ہیں، فقہ و تصوف کی تفصیلات ہیں، اور اگر سمیٹو ان تمام علوم کو تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنتا ہے۔ معزز بھائیو، اس کے باقاعدہ علم کو حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 2-3 متفرق باتیں ذہن میں رہیں گی نا۔ یہاں کا جو معمول ہے، پرانے ساتھیاں تو کر رہے ہیں، نئے جو اتنے ساتھی آئے جتنے وقت کے لیے ہیں، آپ نے جتنا بھی وقت دیا بہت غنیمت ہے موجودہ زمانے میں۔ جتنا زیادہ دے دیے اتنی زیادہ سعادت کی بات۔ یہاں رہنے تک آپسی بات چیت سے گریز، تھک گئے تو آرام کر لیں، اعتکاف کی نیت سے سو رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی عبادت ہے، بیدار ہو گئے تو ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، درود میں، دعا میں لگے رہیں، صبح شام کی اذکار تھوڑے سے، اور اس بات کی کوشش کہ اللہ کا ذکر اتنا کروں کہ مستقل ان کا دھیان رہنے لگ جائے۔ جب کوئی اہمیت آ جاتی ہے نا، سمجھ میں آنے کے بعد سے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کے
50 लाख रुपये एक जगह रखा था, गायब हो गए। आजकल 50,000 बोले तो ज्यादा वैल्यू नहीं है उसकी। 50 लाख रुपये कहीं रखा था, गायब हो गया। वहां परेशान है, सौदा सवार है, सर में दिल में धड़का, आंखों में जुस्तजू, सहन पर बोझ, दिमाग पर टेंशन, दिल में लग रहा, चेहरा उदास, फिक्र दामनगीर है, खाना नहीं उतर रहा, पानी बराबर नहीं जा रहा। दोस्त मिलने तो सलाम कर रहा, वालेकुम सलाम, सवाल भी हो रहा, जवाब भी हो रहा, बातचीत भी हो रही, सब कुछ है, मगर वो अंदर से 50 लाख है कि नहीं, पूरी मशगूली में है। बताओ क्या हैसियत है 50 लाख के मौला की याद के मुकाबले। उसकी अहमियत को समझाने के वास्ते एक बुजुर्ग ने अपने एक मुरीद की एक शेर पर बेइंतहा मसर्रत जाहिर करते हुए यूं कहा था। एक शेर सुनाया एक मुरीद ने अपने शेख को। हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मरजूक रहमतुल्लाह अलैह ने शेर सुनाया तो उनके शेख ने फरमाया, मेरे पास 1 लाख रुपये होते तो वो भी मैं इसको इनाम में दे देता। बोले वो क्या शेर है? कहा कि वो शेर ये है, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। यानी मौला मैंने तेरे गैर को दिल से निकाल के सब को फेंक दिया, कुछ नहीं है, मैंने इस कमरे को खाली कर दिया है, अब आप आ जाए। अहमियत कितनी ज्यादा है अल्लाह की याद के दिल में आ जाने की, वो समझने के बाद एक बात सुनाई जा रही। आज ही हमारे पास में बिल्कुल बेकीमत चीज होकर रहेगी। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की याद है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज है। और अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी। इसी वास्ते अजान में मुअज्जिन 6 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, 4 मरतबा अजान के आगाज में, 2 मरतबा अजान के अखीर में, 6 मरतबा काय को बोलते हैं। उसका नुक्ता बयान करते हुए बुजुर्गों ने फरमाया, जिहतें 6 हैं, मशरिक है, मगरिब है, शिमाल है, जुनूब है, फौक है, तहत है। मुअज्जिन ये ऐलान करता है, मशरिक की सिमत में जितनी चीजें हैं अल्लाह सबसे बड़े, मगरिबी सिमत में जितनी चीजें हैं अल्लाह सबसे बड़े, शिमाल में जितनी चीजें हैं अल्लाह सबसे बड़े, और जुनूब में जितनी चीजें हैं अल्लाह सबसे बड़े, और ऊपरी दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बड़े अल्लाह हैं, और नीचे जितनी चीजें हैं सबसे बड़े अल्लाह हैं। 6 के 6 जिहाद को याद करके कहता है, कुछ नहीं, पूरी कायनात में सब छोटे हैं, सबसे बड़ा अगर है तो मेरा अल्लाह है। इतनी बड़ी जात वो दिल में बस नहीं रही, उसका याद का एहतमाम नहीं, उसके जिक्र का एहतमाम नहीं। हालांकि इतना मीठा नाम है परवरदिगार आलम का। बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह नीचे शीरी नस्त नाम, शीरो शक्कर में को न जानम तमाम। कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह इतना मीठा नाम है कि जब मैं अल्लाह कहता हूं तो मेरे सरापा में शक्कर भर जाती है। इसलिए मोअज़्ज़ज़ भाइयों, इसका एहतमाम करना, ये खानखाहों में ख़ुसूसियत से उसी की तरफ ज्यादा ध्यान देकर साथियों को जिक्र की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जह करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु आपकी तशरीफ आवरी इन मोहब्बतों को, खुलूस को कबूल फरमाए, हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमाए, और हमारे दिलों को मौला अपनी याद के वास्ते मुंतखब फरमा ले, और अपने गैर की मोहब्बत को हमारे कुलूब के अंदर से निकाल दे। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا
واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله. جو حضرات نئے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام اندراج نہیں کروایا تو یہاں پر بھی